سیٹو سینٹو سے سٹارٹ لے لیں، پھر 62 میں جو ہمارے روابط تھے، میں پاک یو ایس ریلیشنز کی بات کر رہی ہوں. اس کے بعد جو رول ہم نے افغانستان کی پہلی کولڈ وار میں جو ہو رہا تھا افغانستان میں انویژن USSR کا، اس کو لے لیں. پھر وار آن ٹیرر میں دیکھ لیں کہ ہم ان کے ایلائے بنے. ہم نے اسٹریٹجک بلنڈرز کیے ہیں اور ان سے سیکھا کچھ بھی نہیں ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ معاملات جو نیشنل سیکیورٹی کے ڈائریکٹلی ہوتے ہیں، they were never discussed in parliament کہ ہماری سرزمین کس کے لیے کہاں استعمال ہو رہی ہے. اور تھرو آؤٹ دا ہسٹری ہمیشہ ہم نے ان کو جو ہمارا لیوریج ہونا چاہیے تھا، ہمارا جیو اسٹریٹجک جو ایک کنٹینٹمنٹ ہے جس کو ہمیں اپنے انٹرسٹ میں یوز کرنا چاہیے تھا، وہ ہم نے ان کو ٹرے میں رکھ کے دیا ہے ہمیشہ. لو اینڈ ہیٹ ریلیشن شپ ہے ہمارا ود US. اس کے باوجود جب بھی ان کو ہماری ضرورت پڑتی ہے، ہماری لیڈرشپ کھڑی نہیں ہوتی، ان سے بات نہیں کرتی ہے. آپ ان سے کیا لے لیتے ہیں؟ تھوڑا سا کولیشن سپورٹ فنڈ لے لیتے ہیں اور وہ بعد میں اس پہ بھی آپ کو باتیں سناتے ہیں. ٹرمپ نے آپ کو جو کچھ کہا ہے وہ کوئی بہت دور کی بات نہیں ہے. تو اگر اب افغانستان سے ایک ہاری ہوئی قوم کی شکل میں نکل رہا ہے امریکہ، تو آپ اسے ایک ڈیفیٹڈ آرمی کیوں نہیں رہنے دے رہے؟ آپ کیوں دوبارہ ان کے ایلائز بن رہے ہیں؟ اور اگر ہمارا انٹرسٹ یہ ہے کہ افغانستان میں پیس رہنا چاہیے، تو پھر طالبان کو آپ یہ میسج دے رہے ہیں کہ جو بھی انٹیلیجنس فٹ پرنٹ کے لیے ہماری ضرورت پڑے گی امریکہ کو، ہم اس میں ان کے ساتھ ہوں گے، وچ مینس اگین یو آر کمنگ بیک ٹو انسٹیبلٹی ان دا ریجن. تو یہ کانٹرڈکٹری باتیں ہیں. آپ پہلے اشرف غنی کی گورنمنٹ کے خلاف رہے ہیں کہ آپ کو طالبان کو لانا چاہیے کیونکہ انہوں نے وہاں ٹیریٹوریل گینز کر لیے ہیں، بلا بلا بلا. اب جب وہاں طالبان کا ٹائم نظر آ رہا ہے، اٹس لائک ریٹن آن دا وال کہ وہی آئیں گے ایونچولی، تو آپ پھر امریکن فٹ پرنٹ کے ساتھ چلنے کی کوشش کر رہے ہیں. مجھے اس کی وجہ سمجھ نہیں آ رہی ہے. ہماری قومی سلامتی کے مشیر جا کے جنیوا میں ان کی قومی سلامتی کے مشیروں سے مل رہے ہیں، ہمیں یہاں کچھ پتہ نہیں ہے. اٹ از جسٹ اے نیوز ہیڈ لائن فار اس. تو یہ بہت بڑا اسٹریٹجک بلنڈر ہونے جا رہا ہے ونس اگین. اٹ از ناٹ نیو بٹ ونس اگین. اور اس کی قیمت اگر دوبارہ یہی ہے کہ 60 to 70,000 پاکستانیز، خدا نہ کرے، جنہوں نے پہلے بھی وار آن ٹیرر میں اپنی جان دی ہے، تو دوبارہ آپ اسی طرف لے جانا چاہ رہے ہیں، تو پھر مطلب ابھی سے تعین کر لیں کہ ذمہ داری کس کی ہوگی. ٹھیک ہے جنرل صاحب، آپ کے خیال میں یہ جو پینٹاگون نے کہا ہے، یہ پوچھا ہے یا بتایا ہے پاکستان کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، بچایا یا پوچھا والی بات نہیں ہے. پاکستان نے یہی کہا ہے کہ جو پرمیشن آپ کے پاس تھی پہلے سے، وہ ہم وڈرا نہیں کر رہے. اب پرمیشن صرف آپ کو ایئر اسپیس یوز کرنے کی ہے یا آپ کو گراؤنڈ روٹ جو ہے آپ کا، وہ آپ اس کو دے رہے ہیں، اور وہ پہلے سے دیا ہوا ہے. اب وقت کے ساتھ ساتھ جیسے ان کی یہاں سے انخلا ان کا ہوتا گیا، یہ دونوں چیزیں جو ہیں ان کا استعمال بھی نسبتاً کم ہوتا گیا. اور ابھی جب یہ یہاں سے مکمل طور پہ انخلا ہو جائے گا تو یہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہوگا. جو استعمال کرنے کی اجازت ہے اس کی نوبت آئے گی اگر وہاں پہ کوئی ٹیررزم اتنا بڑھ جاتا ہے جس کی بنیاد پہ امریکہ کو کچھ وہاں پہ واپس لانا پڑتا ہے، اپنا اکوپمنٹ یا کوئی ٹروپس وغیرہ لانے پڑتے ہیں، تو ٹروپس یہاں نہیں ہوں گے، وہ کہیں اور سے لائے جائیں گے اور وہ لا کے تو پھر یہاں سے ان کو یوز کریں گے. اب اس میں جو انہوں نے ابھی تک مجھے انڈیکیشنز ہیں وہ یہ ہے کہ انیشلی تو وہ جو کچھ بھی ہے عربین سی میں انہوں نے اپنا جو فلوٹیلا رکھا ہے، وہاں پہ ان کے ایئرکرافٹ کیریئرز وغیرہ ہیں، وہ اسی کو بیس کے طور پہ یوز کریں گے. لیکن کسی سٹیج کے اوپر ہو سکتا ہے کہ ان کو دائیں بائیں کہیں رکھنا پڑے اپنے ٹروپس وغیرہ کوئی چیز، تو اس کے لیے وہ سینٹرل ایشین اسٹیٹ سے مذاکرات کر رہے ہیں. پاکستان کو انہوں نے نہیں کہا کہ ہمیں ایئر بیسز چاہیے. پاکستان نے ان کے کہنے سے پہلے پریمپٹ کر کے تو یہ کہہ دیا ہے کہ ہم اپنی سرزمین پہ ایئر بیسز نہیں دیں گے، یا کوئی بیسز کسی بھی قسم کے ہم نہیں دیں گے. اس لیے میرا نہیں خیال کہ وہ آپ سے بیسز مانگیں گے. وہ رستے کا استعمال، کیونکہ اکوپمنٹ وغیرہ لے جانا یا سپلائز بھیجنی ہو تو ان کو ضرورت ہو سکتی ہے کسی سٹیج پہ. آج وہ نسبتاً گرتی جاری کم ہوتی جا رہی ہے. اب چیز یہ ہے کہ پاکستان کے امریکہ کے ساتھ تعلقات کی بنیاد صرف اور صرف ایک چیز رہ گئی اور وہ ہے افغانستان. اس پہ بھی تھوڑا بہت جو تعلق چلا آ رہا ہے، اگر آپ وہ ختم کر دیں تو اس میں دو نقصان ہیں. ایک تو یہ کہ ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان میں امن ہو اور وہاں پہ ٹیررزم نہ پھیلے. اگر ٹیررزم آتا ہے
کوئی بھی کسی قسم کا اور اس کے لیے امریکنز کچھ کرنا چاہتے ہیں تو لازماً ہم ساتھ ہوں گے، ہم چاہیں گے کہ وہ کریں بجائے اس کے کہ ہم اس کا کوئی خمیازہ بھگتیں۔ دوسری طرف یہ ہے کہ امریکہ کی اپنی ایک نیوسنس ویلیو ہے، تو اس کو جانتے ہوئے وہ فائدہ کوئی ہے یا نہیں ہے، لیکن نیوسنس ویلیو اس کی موجود ہے، لہٰذا ہم یہ چاہیں گے کہ ان کے ساتھ کوئی رابطہ کسی نہ کسی وجہ سے کچھ لنک موجود رہے۔ تو اس وجہ سے یہ ایک راستہ رکھا ہوا ہے، ادروائز اگر آپ یہ ختم کر دیں تو امریکیوں کے ساتھ پھر آپ کا ٹوٹل مقاطع ہو جائے گا، کوئی تعلق ان کے ساتھ باقی نہیں رہے گا، جس کے پھر نیگیٹو ایفیکٹس وغیرہ بھی آ سکتے ہیں۔ اچھا نسیم صدیقی صاحب، یہ جو پینٹاگون کی سٹیٹمنٹ آئی ہے اس میں انہوں نے ساتھ ہی ساتھ ایک اور امپورٹنٹ بات جو کی ہے وہ اعتراف ہے پاکستان کے افغانستان میں امن کی بحالی میں کلیدی کردار کا، تو اس صورتحال پر مجموعی طور پر کیا تبصرہ کریں گے آپ؟ دیکھیں سلمہ، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان اس امن عمل کے اندر سب سے بہترین رول اس وقت پلے کر رہا ہے، کیونکہ جب افغانستان میں امن نہیں ہوتا تو پاکستان میں بھی امن نہیں ہوتا، اور پاکستان کو معاشی طور پہ آپ نے دیکھا کہ بہت نقصان اٹھانا پڑا۔ ہم نے 70,000 سے زیادہ سول اور سیکیورٹی جو ہے وہ بھی جہاں پر لوگ شہداء ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کی قربانیاں پیش کی۔ تو پاکستان کے لیے جو اچھے الفاظ اس نے استعمال کیے، کیونکہ پاکستان کی ضرورت ہے اور آگے بھی پاکستان کی ضرورت رہے گی۔ اسٹریٹجیکلی پاکستان اس خطے کا ایک بڑا اہم ترین ملک ہے، کبھی بھی امریکہ اس کو اگنور نہیں کر سکتا۔ جہاں تک بات ہو رہی تھی اڈے لینے کی، اس میں بھی امریکہ کا انٹرسٹ سب سے زیادہ پاکستان میں ہوتا ہے، کیونکہ پاکستان سے افغانستان کی نگرانی کرنا یا وہاں جانا بہت زیادہ آسان ہوتا ہے، اور پاکستان کے ساتھ ہمیشہ امریکہ کے تعلقات آپ نے دیکھا کہ سرد گرم نرم ہوتے رہے، لیکن آج کل کچھ حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں، اور اس کی جو مین ریزن وہ یہی ہے کہ پاکستان مین کردار اس وقت افغان عمل میں اپنا ادا کر رہا ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے، زیغم خان صاحب۔ میرے خیال ہے جو سچویشن تھی وہ تو جنرل صاحب نے بتا دی۔ جو سپیکولیشن چل رہی تھی گزشتہ ایک ماہ سے وہ یہ چل رہی تھی کہ امریکہ کو کیا پاکستان میں بیسز ملیں گے یا نہیں ملیں گے۔ امریکن جنرل برملا کہہ رہے تھے کہ وہ پاکستان سے بیسز لینا چاہتے ہیں، اور ایران کی جو نیوز ایجنسیز ہیں انہوں نے تو رپورٹ بھی کر دیا تھا کہ افغانستان کے بارڈر کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ فیسلٹیز ڈیولپ بھی ہو رہی ہیں، لیکن 2 ہفتہ پہلے پاکستان کے فارن منسٹر نے کلیئرلی کہہ دیا کہ پاکستان کوئی بیسز نہیں دے گا۔ یہاں تک تو بات کلیئر ہو گئی۔ اب دوسری سچویشن یہ ہے کہ ان دا مین ٹائم تو ظاہر ہے جب تک افغان فوج موجود ہے اس وقت تک کا تو ہمارے پاس وعدہ بھی ہے، لیکن کیا زیرو ہونے کے بعد جو امریکہ کا وعدہ ہے کہ افغانستان میں اپنے پریزنس کو زیرو کر دے گا، کیا اس کے بعد بھی امریکہ کو یہ فیسلٹی اویلیبل رہے گی؟ تو مجھے جنرل صاحب کی بات سے سمجھ آیا وہ یہی ہے کہ رہے گی۔ اس کا مطلب ہے کوئی نئی انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے جس میں پاکستان نے پرومس کیا ہے کہ جب ڈرا ڈاؤن کمپلیٹ ہو جائے گا تو اس وقت بھی وہ پاکستان کی ایئر سپیس اور گراؤنڈ سپیس یوز کر سکے گا۔ میرے خیال میں اس پر پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا جانا چاہیے، یہ کلیئر ہونا چاہیے کہ اس کی شرائط کیا ہیں، کیونکہ بہت کچھ ڈیپینڈ کرے گا کہ افغانستان کی سچویشن کیا ہوتی ہے، افغانستان میں اگلی حکومت کیا بنتی ہے، کیا یہ فیسلٹیز جو ہیں اس پر افغانستان کی حکومت بھی اگری کرتی ہے یا نہیں کرتی، کیونکہ اس وقت کی جو حکومت ہے جو ایک بظاہر اور ایک لحاظ سے الیکٹڈ حکومت ہے وہ اس بات سے اگری کرتی ہے کہ امریکہ پاکستان کی سرزمین کو اس طریقے سے استعمال کرے سپلائی کے لیے، لیکن کیا افغانستان میں جو نیا ارینجمنٹ بنے گا وہ اس سے اگری کریں گے یا اس کے بارے میں ہوسٹائل فیل کریں گے؟ اس کے بہت سے ایسے پہلو ہیں جس پر مزید گفتگو کی جانی چاہیے، یعنی معاملے کو پارلیمنٹ میں سب کے سامنے رکھنا چاہیے۔ سروردی صاحب، نہیں کیسے رکھا جا سکتا ہے؟ ہم نے 9/11 کے بعد جو ساتھ دیا وہ ایک ٹیلی فون کال پہ دے دیا تھا، اور جب USSR کے ساتھ ہم امریکہ کے ساتھ جہاد کرنے نکل پڑے تھے تو تب کون سی پارلیمنٹ تھی؟ تب ضیاء الحق نے پوچھا تھا، تب مشرف صاحب نے پوچھا تھا، تو آج کون پوچھے گا؟ یہ اسٹریٹجک فیصلے ہیں، ان میں سول قیادت کا کبھی نہ کوئی عمل دخل رہا ہے نہ میرے خیال میں اب موجود ہے، کیونکہ اگر ہوتا تو پاکستان کے ڈیفنس منسٹر یقیناً اس بارے میں کوئی بات کرنے کی پوزیشن میں ہوتے، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے ڈیفنس منسٹر تو پچھلے 3 سال سے کبھی پاکستان کے دفاعی معاملات پر بولے ہی نہیں ہیں، اور ان کی ہمیں کبھی کوئی آواز کوئی زبان سنائی نہیں دی ہے۔ ہمیں لگتا ہے ایسا جیسے پاکستان کا کوئی ڈیفنس منسٹر ہے ہی نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کو جذبات سے نہیں دیکھنے کی ضرورت، ہوش سے اور سمجھداری سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔
ہم نے ماضی میں لوگوں نے کہا غلطیاں کی ہیں، وہ اس وقت کے بہترین فیصلے تھے، وہ اس وقت کی قیادت نے بھی ملک کے مفاد میں فیصلے کیے ہوئے تھے، وہ پارلیمان کی مرضی سے ہوئے یا نہیں ہوئے، وہ ایک آدمی کی سوچ تھی یا کوئی 4 لوگوں نے مل کر کیے، میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا، لیکن وہ اس وقت کی کرنٹ سچویشن میں وہ ایک راستہ انہیں بہتر پاکستان کے لیے نظر آیا تو انہوں نے کیا۔ 9/11 کے بعد بھی ان کا خیال تھا کہ اگر ہم یہ نہ کرتے تو ہم پر بھی بمباری ہوتی، اور اگر روس گرم پانیوں تک پہنچ جاتا تو ہم کیا کرتے۔ تو یہ بہت سارے نیریٹیوز ہم نے سنے ہیں اور ہم اس خوف میں مبتلا رہے ہیں۔ تو میرے خیال میں آج بھی اگر ہم امریکہ کو یہ ایئر سپیس اور یہ نہیں دیں گے تو پھر کیا ہوگا، پھر امریکہ ہم پر سینکشنز لگا دے گا، ہم پہلی فیٹف میں پھنسے ہوئے ہیں، وہ ہمارا ایران جیسا حال کر دے گا، پھر جب وہ ہمارا ایران جیسا حال کر دے گا تو ہمارے پاس تو تیل بھی نہیں ہے، ہم تو تیل بھی امپورٹ کرتے ہیں، ہماری اکانومی تو بالکل کولیپس کر جائے گی، اور یہ جو نئی ہم نے راگ سننے شروع کیے ہیں معیشت کی بحالی کے، یہ راگ خود بخود دفن ہو جائیں گے، ہم اس کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ لہذا یہ جوش کی نہیں ہوش مندی کی بات ہے، اور ہوش مندی کی بات تو یہی ہے ہم نے سنی ہے پچھلے 70 سال سے کہ امریکہ کے آگے سرنگوں کر کے رہیں، سرخم تسلیم کر کے رکھیں، اسی میں پاکستان کی بچت ہے۔ جو ہمارے پاس ایٹم بم ہے، سب کچھ ہے، اس کا امریکہ کے لیے یا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ امریکہ کے آگے ہمیں اپنا سر جھکا